السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے پاس کہانیوں کی کون سی کتاب ہے؟ کتاب نمبر 3۔ کتاب نمبر 1 میں سے بھی میں آپ کو کہانیاں سنا چکی ہوں اور کتاب نمبر 2 میں سے بھی۔ تو یہ وہی کتابوں کا سلسلہ ہے جو جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی نے لکھا ہے اور اس سے پرنٹ کیا ہے صبح نور پبلیکیشن نے۔ اور آج کی کہانی کا نام ہے محنت میں عظمت۔ محنت میں عظمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے کہانی سنتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہانی کس کے بارے میں ہوگی؟ کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ محنت میں عظمت، یہ تصویر تو کسی شہزادہ اور شہزادی کی لگ رہی ہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اور ملکہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ملکہ کہنے لگی، انسان کے تمام اچھے برے کاموں کا انحصار اس کی قسمت پر ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، ہر انسان کو زندگی میں ضرور کوئی نہ کوئی اچھا موقع ملتا ہے۔ اگر وہ خود ہی اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو قسمت کا کیا قصور؟ اب دیکھو نا، خدا نے مجھے بادشاہ بننے کا موقع دیا، پھر میں نے خوب محنت کی اور اس موقع کو ضائع نہ کیا، آخر کار میں بادشاہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ملکہ اور بادشاہ آپس میں دونوں گفتگو کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ملکہ کہنے لگی، اپنے محل کے دربان کمال الدین کو ہی دیکھ لو، کتنا صحت مند اور خوبصورت ہے، مگر وہ صرف اور صرف ایک دربان ہی بن سکا۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیں۔ بادشاہ نے کہا، ہو سکتا ہے اس نے محنت ہی نہ کی ہو۔ پھر ان دونوں نے کہا، کیوں نہ دیکھا جائے کہ کمال الدین کوئی اچھا مقام کیوں نہیں حاصل کر سکا۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا، کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ یہ دیکھیں، بادشاہ نے اس کو بلایا، اس سے پوچھ رہا ہے۔ وہ بولا، نہیں حضور، میں تو اتنا غریب ہوں کہ 2 وقت کے کھانے کا خرچہ بھی مشکل سے برداشت کرتا ہوں، شادی کیسے کرتا؟ بادشاہ نے کچھ سوچا اور پھر اسے ایک خط دیتے ہوئے کہا، یہ خط تم 2 دنوں کے اندر ایران کے بادشاہ کو پہنچا کر آؤ اور جاتے ہوئے شاہی خزانے سے 5 اشرفیاں اپنے سفر کے اخراجات کے لیے لے جانا۔ تو بچوں دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہ لے کے گیا کہ نہیں گیا؟ کیا خیال ہے، کمال الدین لے کے گیا ہوگا کہ نہیں؟ چلیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ کمال شاہی خزانے سے 5 اشرفیاں اور خط لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ کمال تھک گیا اور دل میں کہنے لگا، یہ بادشاہ بھی کتنا ظالم ہوتے ہیں، یہ بادشاہ بھی کتنے ظالم ہوتے ہیں، میں خواہ مخواہ اتنی تکلیف کیوں برداشت کر رہا ہوں، کچھ دن آرام کر لوں پھر سفر شروع کروں گا۔ ابھی وہ گھوڑے سے اتر کر لیٹا ہی تھا کہ اس کا ایک دوست وہاں آ گیا اور کمال الدین کو دیکھ کر کہنے لگا، تم کہاں آئے ہوئے ہو؟ کمال الدین نے اپنے دوست کو ساری بات بتائی اور کہا، اب دیکھو نا، میرے پاس کوئی اڑنے والا قالین تو ہے نہیں جس پر بیٹھ کر میں 2 دنوں میں ایران پہنچ جاؤں، ویسے بھی میں بہت تھک گیا ہوں، لہٰذا میں آرام کرنے کے لیے یہاں ٹھہر جاتا ہوں۔ اس کا دوست کہنے لگا، تم تو بہت خوش نصیب ہو کہ تم بادشاہ سلامت کا ذاتی خط لے کر جا رہے ہو، یہ تو بہت اعزاز کی بات ہے، مگر تم ہو کہ اس کی کوئی قدر ہی نہیں کر رہے۔ کمال الدین کہنے لگا، اچھا بھائی، اگر یہ بہت بڑا اعزاز ہے تو تم ہی اس کو لے کر ایران پہنچاؤ۔ اس کے دوست نے خوشی خوشی وہ خط لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ کمال الدین اطمینان سے خراٹے لینے لگا، یعنی کہ سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ وہ شخص ایران کے بادشاہ کے محل میں حاضر ہوا اور خط بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ دیکھیں، یہ پرانے زمانے میں اس طرح خط ہوتا تھا، یہ خط پیش کیا۔ بادشاہ نے خط پڑھا اور اس سے پوچھا، تم جانتے ہو کہ اس خط میں کیا لکھا ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میرے نزدیک دوسروں کے خطوط پڑھنا غلط کام ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ملکہ سے کہا، ہمسایہ ملک سے خط آیا ہے، بادشاہ نے ہماری بیٹی کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا ہے۔
اور یہ بھی کہا ہے کہ میری طرف سے ایک بڑی جائیداد بھی اس کی ہوگی۔ ملکہ خوشی سے کہنے لگی مجھے منظور ہے، میری طرف سے تو یہ شادی کل ہی کرا دیں۔ چنانچہ شہزادی کی شادی اس شخص سے ہو گئی اور وہ بہت اچھی زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن اس نے شہزادی سے کہا ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، مگر ہم نے اب تک ایک دفعہ بھی اس بادشاہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ چنانچہ وہ ہمسایہ ملک روانہ ہو گئے۔ جب وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے تو وہاں کمال الدین بھی موجود تھا۔ جب اس نے اپنے دوست کو ایک شہزادی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور اپنے دوست سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ بولا تم بہت بد نصیب ہو، تم نہایت کام چور آدمی ہو۔ اگر تم نے تھوڑی سی ہمت سے کام لیا ہوتا تو آج تم میری جگہ پر ہوتے۔ یہ سب اسی خط کا کمال ہے جو تم نے مجھے دیا تھا۔ یہ سن کر کمال الدین چلانے لگا ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت، یہ سب کیا ہو گیا؟ پھر بادشاہ نے ملکہ سے کہا دیکھا آپ نے کمال الدین جیسے کام چور آدمی کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع بھی ملا، مگر اسے اپنی کام چوری کی وجہ سے ضائع کر دیا۔ ملکہ نے بادشاہ سے کہا کمال الدین کو ایک موقع اور دیا جائے، کیا خبر وہ اس مرتبہ ہمت سے کام لے اور اس کی قسمت بدل جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم ایک اور موقع دے کر دیکھ لو۔ اگلے دن ملکہ نے کمال الدین کو دربار میں بلایا اور اس سے کہا یہ ایک تربوز ہے، یہ ایک تربوز لے جاؤ، یہ شاہی باغ کا تربوز ہے، اسے اپنے سب گھر والوں کو کھلانا۔ یہ شاہی باغ کا تربوز ہے، اسے اپنے گھر والوں کو کھلانا۔ آپ کا کیا خیال ہے کمال الدین نے کیا کیا ہوگا؟ تربوز کھلایا ہوگا؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں کھلایا کہ نہیں کھلایا۔ کمال الدین بہت خوش ہوا اور پھر وہ تربوز لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا تربوز دیکھ کر تو اماں خوش ہو جائیں گی، لیکن ابھی 1 میل دور ہی گیا تھا کہ وہ تھک گیا اور سوچنے لگا کہ میں یہ تربوز کیسے گھر لے کر جاؤں۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ تربوز بیچ دیا جائے اور پھر آرام سے گھر چلا جاؤں۔ اچانک وہاں ایک تربوز بیچنے والی بڑھیا پہنچی۔ اس نے جب کمال الدین کے پاس اتنا بڑا تربوز دیکھا تو حیران ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کمال الدین سے پوچھا کہ اتنا بڑا تربوز کہاں سے ملا؟ کمال الدین نے بولا یہ تربوز شاہی باغ کا ہے اور یہ ملکہ صاحبہ نے مجھے دیا ہے۔ کمال الدین نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ تربوز بڑھیا کو بیچ دوں۔ یہ سوچ کر وہ بولا اماں میرا گھر تو ابھی 2 میل آگے ہے، میں تھک چکا ہوں اور میں اس تربوز کے ساتھ مزید سفر نہیں کر سکتا۔ کمال الدین بولا نہیں کر سکتا، بہتر ہے بڑھیا، میں سفر نہیں کر سکتا، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا بولی ارے بیٹا تم تو بہت خوش نصیب ہو کہ ملکہ نے تمہیں شاہی باغ کا تربوز دیا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اسے گھر لے جاؤ۔ کمال الدین بولا ارے اماں اگر تم نے یہ تربوز لینا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اسے کسی اور کو بیچ دوں گا۔ بڑھیا کہنے لگی نہیں بیٹا میں تو تمہارا بھلا چاہتی تھی، اگر تم واقعی اسے بیچنا چاہتے ہو تو میں اسے خرید لیتی ہوں۔ چنانچہ کمال الدین نے وہ تربوز بیچ دیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ تربوز بیچتے بیچتے اچانک بڑھیا کو پیاس لگی۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس شاہی باغ کے تربوز کو چکھ کر دیکھا جائے۔ اس نے چاقو نکالا اور تربوز کاٹنا شروع کیا، مگر اس سے تربوز کٹ نہ سکا۔ اس نے سوچا کتنا سخت تربوز ہے، کیوں نہ میں اسے زمین پر پٹخ دوں۔ اس نے ایسا ہی کیا اور تربوز کو اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر پٹخ دیا۔ تربوز کا پھٹنا تھا کہ اس کے اندر سے نہایت قیمتی ہیرے اور جواہرات نکل آئے۔ یہ دیکھ کر بڑھیا بہت حیران ہوئی اور خوشی کے مارے چلانے لگی میں امیر ہو گئی، میں امیر ہو گئی، میرے دن پھر گئے۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ وہ شخص بھی کتنا بد نصیب تھا کہ کچھ دور تک اس تربوز کو نہ لے جا سکا۔ ہائے وہ کام چور! بادشاہ اور ملکہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کمال الدین کتنا کام چور ہے، اس سے مواقع ملے مگر اس نے اپنی کام چوری کی وجہ سے انہیں ضائع کر دیا۔
تو بچوں یہ تھی کہانی کمال الدین کی کہانی۔ تو آپ نے دیکھا کمال الدین کو کتنا کام چور تھا۔ ہمیں ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اسے حوصلے اور ہمت سے کر دکھائیں اور محنت سے جی نہ چرائیں، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی اور بھلائی ہے۔ تو آپ نے دیکھا بچوں کہ جو بچے پیپرز کے دوران، اسیسمنٹ کے دوران، امتحان میں دن رات محنت کرتے ہیں اور محنت سے پڑھتے ہیں، وہ ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور جو بچے کمپیوٹر پہ یا ویڈیو گیم میں بزی رہتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اپنا کام ہمت سے، حوصلے سے کرنا چاہیے اور محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ آپ بھی محنت کریں گے نا؟ اگر آپ کو ریڈنگ نہیں آتی تو آپ روزانہ ریڈنگ کریں گے، پڑھائی کریں گے اور اپنی ریڈنگ امپروو کریں گے۔ اگر رائٹنگ میں کمزور ہیں تو رائٹنگ کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ جس چیز میں آپ کمزور ہیں، اسی طرح اگر آپ سائیکلنگ چلاتے ہیں اور سائیکل چلانا سیکھ رہے ہیں تو آپ سائیکل محنت سے چلائیں گے اور بار بار مشق کریں گے تاکہ آپ اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں۔ ایسا کریں گے نا آپ؟ وعدہ؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، انسان کو وہی ملتا ہے، وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔